ان دونوں امریکی صدارتی امیدواروں کے درمیان کئی موضوعات پر بحث ہوتی ہے، لیکن ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کاملا ہیرس اور ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایشو پر متفق ہیں، اور وہ یہ کہ چین سے خطرہ ہے۔ رابرٹ او برائن ٹرمپ انتظامیہ میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں چین سے جو خطرہ درپیش ہے وہ سرد جنگ کے زمانے کے سوویت یونین سے درپیش خطرے سے زیادہ سنگین ہے۔ او برائن کہتے ہیں امریکہ کو چین سے طاقت کے ذریعے نمٹنا چاہیے۔ نہ صرف فوجی طاقت سے بلکہ اقتصادی طاقت سے، سفارتی طاقت سے، معاملہ سازی اور ثقافت کی طاقت ہے۔ یہ ہے جس سے ہمارے مخالفین خوفزدہ ہیں۔ اقتصادی طور پر ٹرمپ اور بائیڈن دونوں کی انتظامیہ نے چین کے ان کے مطابق بیرون ملک سستی اشیاء کا انبار لگانے کے خلاف، جس سے امریکی کاروباروں کو مسابقت میں مشکل پیش آتی ہے، محصولات عائد کیے ہیں۔ الیکٹرک کاروں کی وجہ سے چین آپ کے تمام کاروبار پر قبضہ کر لے گا، کیونکہ ان کے پاس مٹیریل ہے اور ہمارے پاس نہیں۔ ٹرمپ چینی درآمدات پر 60% تک محصول تجویز کر رہے ہیں۔ ہیرس بھی چین کے ساتھ امریکی مسابقت کو تسلیم کرتی ہیں۔ میں اس بات کو یقینی بناؤں گی کہ ہم خلا میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں دنیا کے مستقبل کی قیادت کریں، اور یہ کہ مقابلہ چین نہیں بلکہ امریکہ جیتے۔ ہیرس نے تجارت پر ان بعض پابندیوں کی حمایت کی ہے جن کی حمایت بائیڈن انتظامیہ نے بھی کی تھی، لیکن یقیناً وہ بڑے محصولات کی بات نہیں کرتی۔ تجزیہ کار کہتے ہیں ٹرمپ لین دین کے زیادہ ماہر ہیں۔ غالباً میری پہلی کال ہوگی، میں صدر شی کو فون کر کے کہوں گا آپ نے جو معاہدہ کیا اس کا احترام کیجیے۔ ہم نے آپ سے ڈیل کی تھی کہ آپ $50 ارب مالیت کی امریکی زرعی اشیاء خریدیں گے، تو ایسا کیجیے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ یہ خریدیں گے۔ رابرٹ کہتے ہیں خارجہ پالیسی میں یہ اہم ہے کہ ہم خیال ممالک کے ساتھ اتحاد قائم کیے جائیں۔ ایک وقت تھا کہ امریکہ اکیلے سارا بوجھ اٹھا سکتا تھا، اب ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ایک ماہر کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے مضبوط اتحاد قائم کرنے کی ریپبلکن خارجہ پالیسی کی روایت توڑ دی ہے۔ ٹرمپ ذاتی طور پر اتحاد قائم کرنے کی طرف مائل نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے۔ سٹیون پے تائیوان سے ترک وطن کر کے امریکہ آئے اور اب یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ وہ کہتے ہیں الیکشن میں چینی مسابقت اور سیکیورٹی کے خطرات پر بیانات میں شدت سے بعض امریکیوں کو خدشہ ہے کہ اصل نقصان امریکہ میں رہنے والے ایشیائی امریکیوں اور چینیوں کو ہوگا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو خطرے کا سامنا ہے، ایک پورے معاشرے کو چین سے خطرہ ہے، پھر اس خطرے کے خلاف پورے ایک معاشرے کا رد عمل، فیکٹری کارکن، طلبہ، چینی محققین۔ لیبل مجھ پر بھی لگے گا، کیونکہ مجھے دیکھ کر نہیں کہا جا سکتا کہ آیا میں تائیوان سے ہوں، چین سے یا کوریا سے۔ ٹرمپ کے سخت بیانات سے بعض ایشیائی نژاد امریکیوں کو فکر ہے کہ اگر وہ منتخب ہو گئے تو اس سے چینیوں کے خلاف جذبات میں اضافہ ہوگا، لیکن ایشین امریکن ریپبلکنز کہتے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ ایک کاروباری شخص ہونے کے باعث ٹرمپ چین کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کریں گے جس میں امریکہ میں سب کا فائدہ ہو۔ الزبتھ لی کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔